آج 27 مارچ ہے۔ 27 مارچ 1998 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تھا، ایک مسلمانوں کے بہت بڑے مصلح، ایک بہت بڑے لیڈر۔ ان کا خیال آتا ہی مجھے اپنے 7ویں کلاس کے نصاب کا ایک مضمون یاد آ گیا جو ان کا لکھا ہوا تھا۔ گو کہ 7ویں کلاس کے نصاب کی بات تقریباً 1957 کی ہے، لیکن وہ مضمون اتنا اچھا تھا، اتنا اصلاحی کہ اس کا مجھ پر اثر تھا اور مجھے آج بھی وہ یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ آج احباب کے لیے اسے پڑھا جائے۔ اس کا عنوان ہے گزرا ہوا زمانہ۔ ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، رات ڈراؤنی ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے اور اپنے پچھلے زمانوں کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنسو بھی بہہ چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آ جانے کی خوشی میں کتابیں بغل میں دبائے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کے ساتھ ہی اسے اپنے ہم مکتب یاد آتے ہیں اور بے اختیار چلا اٹھتا ہے، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اپنا سرخ و سفید چہرہ، ڈیل ڈول، امنگ میں بھرا دل، سب اسے یاد آتا ہے۔ اور اس زمانے میں ماں باپ جو نیکی کی بات بتاتے تھے، وہ یہ کہتا تھا، آہ ابھی بہت وقت ہے۔ بڑھاپے کے آنے کا کبھی اسے خیال ہی نہ آتا تھا۔ اس کو یاد آتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ آہ وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے۔ افسوس میں نے اپنے تئیں یہ کہہ کر برباد کر دیا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے۔ ماں گویا چھاتی سے اسے لگائے کھڑی ہے، باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے، بھائی بہن دانتوں میں انگلی دبائے خاموش کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی جاری ہے، دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پنا یاد آیا۔ جب نہ جوانی رہی تھی نہ وہ دل رہا تھا، اس نے اپنے نیکی کے زمانے کو یاد کیا۔ وہ اپنا مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ اپنے پیروں کو جن سے اس نے بیعت کی تھی مدد کے لیے پکارتا تھا، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا۔ اس کا دل گھبراتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا آسمان صاف ہے، تارے نکل آئے ہیں، اس کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ اس کے قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت قریب آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور محبت کے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی، ہاں، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ وہ جو خدا کے فرائض ادا کر کے انسان کی بہتری میں سعی کرے، میں اس کی مسخر ہو جاتی ہوں۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ جو مجھے تسخیر کرنا چاہتا ہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قومی بھلائی میں دل و جان سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آن بیٹھا۔ اس نے پچھلا زمانہ یاد کیا۔ اس کے تمام کام ذاتی اغراض پر مبنی تھے، خاص قومی بھلائی کی خاص خالص حیث سے اس نے کچھ نہ کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر اسے نہایت افسوس ہوا اور وہ بے قرار چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو اتنا بے قرار کیوں ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن۔ تب وہ لڑکا جاگا کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اپنا خواب سنایا۔ اس ماں نے کہا،
بیٹا بس تو ایسا مت کرنا جیسے اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسے تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ پلنگ سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا، اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھے دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نام نیکی بتایا۔ او خدا میری مدد کر، او خدا میری مدد کر۔